بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال الله تبارك وتعالى وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ وقال علیہ الصلاة والسلام الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم عازمین حج و عمرہ اور اس کا ذوق و شوق رکھنے والے حضرات، یہاں پر حج و عمرہ کے تربیت سے متعلق اس طرح کے نشستیں کم و بیش 35-36 سال سے منعقد ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور آج بھی یہ جمعیت علماء بنارس کے شعبہ اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام اسی نشست کی موجودہ کڑی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے بہت سے حضرات وہ ہیں جنہوں نے رمضان کا روزہ بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھیں، اور زکوٰۃ کے لیے سال کا کوئی دن یا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ جب آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ سال گزرنے کے اوپر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ دن کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن عموماً زیادہ ثواب کی امید میں اور لالچ میں رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اگرچہ حساب اپنے موقع پر اس کا کیا جاتا ہے۔ تو گویا نماز جو اسلام کی بنیاد تھی اس پر بھی عمل ہوا، روزہ اس پر بھی عمل ہوا، زکوٰۃ اس پر بھی عمل ہوا۔ اب رمضان کے مہینہ گزرنے کے بعد شوال، ذی قعدہ اور عشر ذی الحجہ یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ تو گیا حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے ان بندوں کو جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھا تھا، چاہے اس کے اسباب جس طریقے سے بھی بنے ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی قلت وسائل کے باوجود اس کا نام آ جاتا ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سارے وسائل وافر مقدار میں ہونے کے باوجود بھی ان کو حج کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ان 4 بنیادوں کے اندر روزہ میں کچھ کام سے بچنا ہوتا ہے، زکوٰۃ میں صرف مال کی ادائیگی ہوتی ہے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس کا نمونہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ چھوٹے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، بچہ اپنے والد کو، بڑے بھائی کو دیکھتا ہے، شاگرد اپنے استاذ کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ نماز یہ ایک عملی چیز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھا کرو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے جتنا زیادہ سنتوں کا اہتمام ہوگا، مستحبات کی رعایت ہوگی، اتنی نماز کے اندر کمال پیدا ہوگا، اتنی نماز ہماری نورانی ہوگی،
دنیا کے اندر بھی وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوگی، اور مرنے کے بعد جو اللہ نے اجر موعود فرمایا ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ لیکن حج کا کوئی عملی نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کعبہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ سب مکہ مکرمہ کے اندر ہے، صفا، مروہ، یہ سب وہاں پر ہے۔ اس لیے کوئی اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی اس کو آدمی اچھی طرح سیکھ سمجھ کر جائے، سن کر سیکھ سمجھ کر جائے، تاکہ ہمارا یہ حج اور ہمارا عمل یہ صحیح سے ادا ہو سکے۔ اللہ سے توفیق بھی مانگیں گے اور کوشش بھی کریں گے۔ اس کے لیے یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس کو عملی نمونہ پیش کر کے بتایا جاتا ہے، اور کون سا عمل سنت ہے اور کتنا قابل عمل ہے اس کو ہی بتایا جاتا ہے تجربے کی روشنی میں۔ اور اب سال بسال نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے اعتبار سے بتانے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ بہرحال آپ دھیان سے اور غور سے اس کو سنیں گے۔ بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے کہ اللہ کی ایک شان حاکمانہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کریم وہ اس کے ایک شان حاکمانہ ہے، اور رب العزت والجلال ہے، وہ شہنشاہ کل ہے، اور ہم بندے اس کے محکوم ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس شان حاکمانہ کا تقاضا یہ تھا کہ بندے اس کے دربار میں محتاج بن کر اور نیاز مندانہ حاضری دیں۔ اس کا مرقع نماز ہے۔ کپڑے بھی شریفانہ ہوں، قاعدے کے ہوں، اور آدمی باوضو ہو، ظاہری باطنی ہر طرح کی نجاست سے پاک صاف ہو کر کے آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو، نفل ہے، سنت ہے، پڑھ کر نماز کے مزاج بنائے۔ تو یہ شان حاکمانہ ہے، اور اللہ کی ایک شان وہ ہے کہ وہ ان تمام صفات جمال سے کامل طور پر متصف ہے جس کی وجہ سے بندے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حج کے اندر اسی چیز کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کی محبت میں اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اور اپنے لباس کو اتار کر کے کفن کی طرح ایک لباس پہنتا ہے، احرام کی چادر، سر پر ٹوپی بھی نہیں ہوتی ہے، بال گرد آلود ہوتے ہیں، کپڑے بھی گرد سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اور اس جگہ کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے، کبھی صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ لگاتا ہے، کبھی مکہ سے باہر چلا گیا، مینا میں چلا گیا، پھر وہاں سے عرفات چلا گیا، پھر وہاں سے مزدلفہ چلا گیا، پھر وہاں سے مینا لوٹ آیا، پھر مکہ چلا آیا، پھر یہاں طواف کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، اللہ کے گھر کو چوم رہا ہے، حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، لگ لپٹ کے رو رہا ہے۔ یہ وہ ادائیں ہیں جو عشق محبت کے اندر ایک عاشق زار کو پیش آتی ہیں۔ یہ عشق کی منزلوں میں سے ہیں۔ یہ سب کی سب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی زوجہ مطہرہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ادائیں ہیں اور طور طریقے ہیں جو انہوں نے اللہ کی محبت کے اندر اپنی قربانیاں پیش کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اس کو حج اور عمرہ کے لیے مناسک اور شاعر قرار دے دیا۔ آپ غور کریں گے تو سارے وہی اعمال ہیں جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اور اللہ کے منشا کے مطابق انہوں نے انجام دیے۔ تو گویا اس رسم عاشقی کے بانی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ایک حاجی اس جذبات اور کیفیات کے ساتھ اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے، یہ حج کا کمال ہے۔ اسی لیے حاجی کے اندر کم سے کم دو طرح کے جذبات اپنے اندر پیدا کر کے جانا چاہیے۔ ایک جذبہ ایثار و خدمت،
اور ایک جذبہ محبت، جذبہ ایثار و خدمت کہ اپنے ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر آدمی اس جذبے سے خالی ہوتا ہے تو پہلے میرا کام بن جائے، پہلے میری ضرورت پوری ہو جائے، دوسروں کے بارے میں آدمی کو فکر مند نہیں ہوتا۔ لیکن جب جذبہ ایثار و خدمت اس کے اندر ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا بھی کام بنانے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، بھلے میرا کام بعد میں ہو، اس کا کام بن جائے۔ دوسروں کی خدمت کر دینا، مالی خدمت کر دینا، اس کا تعاون کر دینا، اس کا ساتھ دے دینا، اس کا ہاتھ بٹا دینا، اس کی رہنمائی کر دینا، اس طریقے سے اگر آدمی اس جذبے کے ساتھ اس سفر کو کرے گا تو ایک تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ نوک جھونک لڑائی تب ہوتی ہے جب آدمی سے اپنے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، لیکن جب دوسروں کی ضرورت کا خیال کرتا ہے تو وہ لڑائی سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جس نے احرام بند کر اپنے اوپر حج کو مقرر کر لیا، یعنی حج کا احرام باندھ لیا، اب اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرے، اللہ کی حکم عدولی کرے، فحش بات زبان سے نکالے۔ دوسرے جذبہ محبت کہ جب عاشق جذبہ عشق محبت کے ساتھ جب اپنے محبوب کے منزل کی طرف، منزل مقصود کی طرف جب سفر کرتا ہے تو راستے کی دشواریوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا، راستے کی تکلیف اسے تکلیف نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں اس کو راحت ملتی ہے کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے محبوب کی راہ میں پیش آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر آپ کی انگلی کٹ گئی تھی، زخم آ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، ارے یہ انگلی ہی تو ہے، انگلی ہی تو کٹی ہے، کوئی گردن تو نہیں کٹی، لیکن کٹی بھی کہاں، اللہ کی راہ میں کٹی ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے اجر ہیں۔ تو جب جذبہ محبت کے ساتھ اس میں سرشار ہو کر کے آدمی سفر کرتا ہے تو پھر راستے کی تکالیف اس کا احساس نہیں ہوتا، جو مشقتیں جو پریشانیاں سامنے آتی ہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، جو ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے، مجنوں کی طرح دیوانوں کی طرح سفر کر رہا ہو۔ اس لیے ہمیں حج کو سیکھ سمجھ کر کے جانا ہے۔ دوسری بات، جو مشاعر ہیں، جو مقامات مقدسہ ہیں، جو مشاہد اور آثار ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ آدمی ایک عمل کرتا ہے بغیر تصور کے، یہی تلبیہ لبیک آپ نے پڑھا، کوئی تصور نہیں، خالی ذہن ہے، اس کلمات زبان سے ہم نے ادا کر لیے، نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، مختصر سے کوئی دعا مانگ لیا، یہ دعا کے الفاظ ہوتے ہیں، نہ کوئی تصور ہے، نہ دل سے لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب آدمی اس تصور کے ساتھ اس تلبیہ کا پس منظر کیا ہے، ابھی آپ کے سامنے وہ آئے گا، لیکن چونکہ موقع ہے اس لیے مختصر میں یہ سمجھ لیجئے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کر دو، یاتوک رجالاً، لوگ تمہارے اس گھر کے پاس چلے آئیں گے پیدل بھی، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور ان دبلی اونٹیوں کے اوپر بھی جو دور دراز راستے سے آئی ہوں گی اور لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے اوپر اس زمانے کے ان لوگوں نے جن کے مقدر میں حج لکھا ہوا تھا اور ان کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانے میں جتنے بھی انسانوں نے، چاہے وہ عالم ارحام میں رہے ہوں، چاہے وہ عالم اسلاب میں رہے ہوں، چاہے وہ عالم ارواح میں رہے ہوں، سب نے لبیک کہا کہ اے اللہ میں تیرے خلیل کی اس آواز کے اوپر میں حاضر ہو رہا ہوں، اے اللہ میں آ رہا ہوں، میں حاضر دینے کے لیے آ رہا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ تلبیہ، کتنی لذت ملتی ہے۔ اس لیے تلبیہ بہت ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور آواز سے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ آواز سے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ اب میں چلتا ہوں اس طرف کہ یہ حج
فرض ہوا ہے راجح قول کے اعتبار سے 9 ہجری کے اندر۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے روانہ فرمایا۔ اس سال آپ حج کرنے کے لیے نہیں گئے۔ پھر سن 10 ہجری کے اندر اپنی وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ نے حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی سفر حج کے اندر 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر میں نے تام کر دی، اور اسلام سے دین کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا۔ یہ آیت وہاں پر نازل ہوئی تھی۔ اس لیے حج کے اوپر گویا کہ بندے کے اسلام کی تکمیل و تتمیم ہوتی ہے۔ یہ سعادت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو تنہائیوں کے اندر تڑپ تڑپ کر روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی قلت وسائل کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، لیکن دل میں ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے۔ اللہ نے انہیں توفیق نہیں عطا فرمائی، اللہ کی مصلحت، لیکن اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنانے کے لیے اپنے گھر پر حاضری دینے کے لیے قبول فرمایا ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہم اس کے لائق بھی ہیں، اس مقدس مقام پر حاضری دینے کے اہل بھی ہیں۔ اس لیے ایک مزاج بنانا ہے پہلے سے، جس طرح آدمی فرض نماز سے پہلے سنت پڑھ کر، نفلیں پڑھ کر، کچھ تلاوت کر کے، کچھ ذکر اور تسبیحات کے ذریعے سے ایک مزاج بناتا ہے اللہ کے سامنے حاضری کا، ایسے ہی اس سفر سے پہلے اپنے مزاج کو ہمیں بنانا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس وقت کو یاد کر جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں کے اندر، اور اس کے اندر وہ پورے اترے، اس امتحان کو انہوں نے پورا کیا، یعنی پورے طور پر کامیاب ہوئے۔ اب اللہ نے ان کو تمغہ اور انعام سے نوازا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والے ہیں۔ تو کس طرح پیشوا بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب انہی کی اولاد کے اندر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا عراق کے ایک بستی میں۔ وہاں پر جب لوگوں نے ان کی دعوت تو قبول نہیں کیا اور انجام کار کے ان کو ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا، ایسی آگ کہ میلوں کے اوپر اڑتا ہوا پرندہ بھی وہ جل کے اس میں بھسم ہو جاتا تھا، اس میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اف تک نہیں کیا، زبان پر شکایت کے ایک کلمہ تک نہیں آیا۔ آسمان کے فرشتے کانپ گئے، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم اے اللہ خلیل، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، حکم دیجیے اس آگ پر ماریں، اس سے ساری آگ منتشر ہو جائے۔ کہ اللہ کا حکم ہے، کہا نہیں، کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے لیے کافی ہے۔ اس لیے براہ راست اللہ کا حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا اور باعث سلامت، کیونکہ بسا اوقات ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہاں سے جب ابراہیم علیہ السلام آزاد ہوئے ہیں، تب اللہ نے حکم دیا کہ اب یہاں سے ہجرت کرو۔ ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھانجے یا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ ہجرت کر کے یہ آئے ملک شام میں، فلسطین میں۔ ابھی کچھ ہی دن ہوا تھا کہ حکم ہوا، راستے میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بادشاہ تھا، واقعہ تفصیلی ہے، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی بادشاہ نے ان کو دیا تھا ابراہیم حضرت حاجرہ کو، حضرت سارہ کو، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا تھا، تو اس نے نکاح کر لیا تھا حضرت حاجرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
ان سے جو پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب یہ شیر خوار بچے تھے، ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں عراق سے ملک شام میں۔ حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جو گود کے اندر شیر خوار بچے ہیں ان کو لے کر اب چلو دوسری جگہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی کے اندر اب چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں کوئی بھی زرخیز جگہ آتی ہے، یہاں اترنے کا حکم ہے کہ آگے چلو، یہاں اترنے کا حکم ہے کہ آگے چلو۔ بڑھتے وہاں پر آئے جہاں آج اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے۔ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ بیت اللہ جہاں پر ہے چاروں طرف اونچی پہاڑیاں تھیں، دو پہاڑ کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے اسے وادی بولتے ہیں۔ تو یہ بے آب و گیاہ وادی تھی، پتھروں کا مجموعہ، نہ درخت اور نہ زمین، مٹی، یہاں پر لا کر ان کو آباد کر دیا گیا۔ اب اللہ یہ قدرت ظہور کے اندر آتی ہے، وہ قربانیاں دیں۔ اب یہاں ان کو ایک چھپر ڈال کے اس کے اندر ٹھہرا دیا اور کچھ کھانے کا سامان دیا اور کچھ پانی تھوڑا سا دے دیا، اور اس کے بعد اسی قدم وہاں سے چلے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ خلیل آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ دوبارہ پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں۔ کہ جائیے پھر اذ اللہ یضیعنا، اللہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ قربانیاں تھیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنے بیوی بچے کی محبت نہیں تھی؟ اور کہاں لا کے ڈال رہے ہیں؟ اللہ یہ قدرت کے اوپر ان کو پورا یقین تھا، پورا یقین تھا۔ جس خدا نے آگ کے اندر ان کی حفاظت فرمائی، وہ اللہ اس جگہ پر جہاں کوئی یعنی انسانی زندگی کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، یہاں اللہ ان کو پال کے دکھلا سکتا ہے۔ پھر جب وہاں سے ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے ہیں، ایک جگہ آتی ہے اسے مدعا بولتے ہیں، بیت اللہ سے تھوڑا سا آگے، مسجد حرام سے دعا کرنے کی جگہ۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب بیوی بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، وہاں تڑپ کے دعا مانگی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے تیرے اس محترم گھر کے پاس جو بے آب و گیاہ وادی ہے، نہ گھاس ہے، نہ سبزہ ہے، نہ درخت ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو لا کر بسایا ہے، اے اللہ تاکہ لوگ نماز کو قائم کریں۔ یہ مقصد بتایا تاکہ نماز قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرمائیے تاکہ وہ یہاں پر آ کر آباد ہوں اور ایک شہر اور بستی کی شکل قائم ہو۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج بھی مکہ کے اندر کسی چیز کی کاشتکاری نہیں ہوتی، کچھ نہیں، لیکن دنیا بھر کا سامان وہاں پر آتا ہے۔ دوسری جگہ فرمائے گا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ثمرات ثمرتن کی جمع ہے۔ اس کے معنی اگرچہ پھل کے آتے ہیں، لیکن اس کے ایک معنی آتے ہیں ہر چیز کا نتیجہ، پروڈکشن۔ تو جو چیز فیکٹریوں کے اندر بنتی ہے اس کا پروڈکشن یہ بھی مراد ہے یہاں پر۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی مارکیٹ کے اندر، منڈی کے اندر، دنیا میں کہیں بھی پائے جانے والا سامان، کوئی کھانے پینے کا سامان ہو، پھل فروٹ ہو، الیکٹرانک سامان ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب کے سب آپ کو وہاں پہ مل جائے گا۔ مکہ کی سنگلاخ زمین تھی، پہاڑوں والی، بتھا والی زمین تھی، لیکن اللہ نے ایک انتظام یہ کیا کہ کچھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر طائف جیسی بستی کو، جو وہاں کی ہری بھری بستی ہے جہاں پھل فروٹ ہوا کرتے ہیں، وہاں اللہ نے قائم فرما دیا اور سب وہاں پر آتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی بنیاد پر یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اس طریقے سے۔ پھر جب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا ختم ہو گیا، اب کھلا آسمان ہے، چھپر کے سوا کوئی چھت نہیں ہے، ننھا بچہ اسماعیل علیہ السلام اب پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اماں کی مامتا تڑپ گئی، بے چین ہو گئی کہ پانی کہاں سے پلائیں، انتظام کہاں سے کریں۔ اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو چھوڑ کر دوڑ کر صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی، یہ چھوٹی پہاڑی تھی،
اور چڑھ کر چاروں طرف دور دور تک نگاہ دوڑائی کہ کہیں پانی کے آثار نظر آتے ہیں کہ نہیں، کوئی قافلہ، کوئی انسان۔ جہاں پانی ہوتے ہیں جنگل بیابان کے اندر، وہاں پرندے اڑتے دکھائی دیتے ہیں، ایک علامت ہوتی ہے اس کی۔ مایوس ہو کر کے اتری، جب اتر کر نشیب کے اندر آئیں، اب بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تو جب تک بچہ نگاہوں سے اوجھل رہا وہ حصہ دوڑ کر انہوں نے قطع کیا۔ پھر جب بچہ نگاہوں کے اندر آ گیا تو پھر اپنی معمول کی چال چلتی ہوئی مروہ پہاڑی کے اوپر پہنچی۔ اس طرح انہیں 7 مرتبہ کیا۔ یہ وہ سعی ہے جو حاجی اور عمرہ کرنے والا طواف کے بعد کرتا ہے، طواف زیارت ہو یا عمرہ کا طواف ہو، اس کے بعد یہ سعی کی جاتی ہے۔ یہ وہی نقل ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ عورتوں کی طرف سے انہوں نے کفایت کیا کہ عورتیں تو نہیں دوڑیں گی لیکن مرد اس حصے کے اندر دوڑتے ہیں جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، سبز لائٹ، اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک چھت پر اور کچھ دور آگے تک، وہاں پر مخصوص دعا پڑھ کر رب اغفر ورحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت الاعز الاکرم۔ میرے بھائیوں، حجاج کرام، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آدمی کے تصور میں یہ بات ہوتی ہے تو اس کو اتنی لذت ملتی ہے، روحانی سکون ملتا ہے، اپنی ساری تکلیف بھول جاتا ہے۔ کہاں میں، کہاں یہ نکھت گل، نصیب تو صبح تیری مہربانی، اللہ نے مجھ گنہگار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ ہوتا ہے حج، تصور میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اللہ نے جیتے جی مجھے کہاں پہنچا دیا۔ 7 مرتبہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے ہوئے جب مایوس ہو کر لوٹیں، بچے کے پاس آئیں تو دیکھا ان کی ایڑی کے پاس سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ جلدی جلدی میڑ باندھ کر کے اس کو گھیرا کہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ وہ ہے زمزم کا پانی، وہ زمزم کا پانی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں، دنیا بھر کی وٹامن اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر موجود ہیں، اور کتنے علاقے کو وہ ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ زمزم کا پانی کنواں کہاں سے آتا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا تھا بچپنے میں، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یہاں لے گئی تھیں شیر خارگی کے زمانے میں، اس وقت، اور پھر جب آپ کو معراج کرائی گئی تھی تو مطاف کے اندر حجر اسود حتیم کے اندر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا اور جنت سے تشت لایا گیا تھا، اور آپ کا قلب مبارک نکال کر اس تشت کے اندر دھویا گیا تھا۔ پانی تو وہاں سے آ سکتا تھا جنت سے، لیکن پانی زمزم کا استعمال کیا گیا۔ یہ وہ پانی ہے، یہ وہ پانی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے ایک قافلہ گزرا ادھر سے، دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں، تحقیق میں اپنے آدمیوں کو بھیجا، پتہ لگا یہاں کنواں ہے، تو انہوں نے اجازت لے کر وہاں پر آباد ہونے کی، کہ ہم کو یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ بنو جرہم قبیلہ تھا، آباد ہوا۔ اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی۔ بہرحال ایک دھیرے دھیرے شہر کی شکل بننے لگی۔ اللہ تو اللہ ہیں۔ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، یہ جو حاجی جو جتنے افعال ادا کرتے ہیں، یہ اسی میں سے کوئی نہ کوئی فعل، کوئی نہ کوئی عمل ہے۔ ایک تو یہ آیا سعی کا صفا مروہ کے درمیان۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تب اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دن پر آتے تھے فلسطین سے، اور آ کر بیوی بچے کی خبر لے لیا کرتے تھے۔ اب حکم ہوا بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا، تو بیت اللہ کی پہلی تعمیر اعلیٰ اختلافی روایات، بعض روایت کے اعتبار سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، اور بعض روایت کے اعتبار سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ لیکن جب طوفان نوح آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس طوفان کی وجہ سے یہ ایک ٹیلے کی شکل اختیار کر گیا، یعنی مٹی کا اور ریت کا تودہ اس کے اوپر اٹا ہوا تھا۔ تو اس کی
عمارت کو اٹھا لیا گیا، بنیادیں بدستور باقی تھیں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے ان بنیادوں کی نشاندہی کی۔ انہی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کی۔ ان کی تعمیر میں چھت نہیں تھی، صرف دیوار تھی۔ اس کو قرآن نے کہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور اس کی تعمیر کرتے کرتے دعائی مانگتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہماری اس خدمت تو قبول فرما لے۔ مقام کتنا بلند ہے، تواضع کتنی ہے کہ اللہ کے ایک شان بے نیازی ہے۔ اس لیے اللہ سے درخواست کریں پروردگار ہماری اس خدمت تو قبول فرما لے۔ اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ ایک نسبت ہے۔ بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر، وہاں اللہ رہتے نہیں ہیں، ایک نسبت ہے، تعظیم کی نسبت ہے۔ جیسے ناقۃ اللہ ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو بطور معجزہ کے ظاہر ہوئی تھی، بیت اللہ ہے۔ کیونکہ بندے کے اندر جب اللہ کی محبت جوش مارتی ہے، تو جس طرح جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کو سکون کب ملتا ہے؟ جب محبوب کا وصال حاصل ہوتا ہے، محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، اس کو وصال حاصل ہوتا ہے، اس کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے قائم مقام بنا دیا ہے بیت اللہ کو، کہ اللہ کے یہ دیوانے یہ عاشقوں کی طرح سے آتے ہیں اور بلک بلک کر روتے ہیں۔ وہ کیسی عمارت ہے؟ چوکور عمارت ہے، پتھر بھی نہ ہموار، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی ظاہری حسن نہیں ہے، لیکن اللہ نے کشش ہو رکھی ہے۔ جب آدمی اس سے جدا ہوتا ہے تو جدا ہونے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ کر کے طواف کعبہ جس دم چلا جگر میں، مڑ مڑ کو دیکھتا ہے کعبہ میری نظر کو، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کعبہ میری نظر کو۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے، کھینچتا ہے ابھی قدموں کو مطاف کعبہ، کھینچتا ہے ابھی قدموں کو مطاف کعبہ، پیاس طلبوں کی کچھ اور بجھا لوں تو چلوں، چلنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ پھر آدمی بیت اللہ کے پردوں سے لپٹ کر روتا ہے، گویا اللہ کے دامن کو پکڑ کر اللہ خوشامد کر رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے۔ کبھی اس کی بیت اللہ کی جو دیڑھی ہے اس پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ سے روکتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، بلکتا ہے، مانتا ہے۔ کبھی کعبہ کی دیواروں سے لپٹتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ کبھی ملتزم کے اوپر جاتا ہے، کیا وہ چیز اللہ نے رکھی ہے، کتنی کشش رکھی ہے۔ بندہ جب اس سے اپنے آپ کو ٹچ کرتا ہے، اس کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، وہ اپنے میں نہیں رہتا۔ کبھی دعا مانگتا ہے اپنی زبان سے، اور کبھی زبان بھی کام نہیں کرتی ہے تو آنسو اس کے ترجمانی کرتے ہیں، اس کے دل کی ترجمانی اس کے آنسو کرتے ہیں۔ عجیب جگہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہر ایک ایمان والوں کو وہاں پر پہنچائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ نے کیسا قبول فرمایا؟ ایسا قبول فرمایا، سال کا کوئی مہینے کی کوئی تاریخ، نہ رات نہ دن ایسا نہیں ہوتا جب ہزاروں نہیں لاکھوں کی بھیڑ، لاکھوں کا مجمع اس کا طواف نہ کر رہا ہو۔ عمرہ میں، حج میں مسلسل دنیا کے اطراف و اکناف سے، کونے کونے سے آتے ہیں۔ اللہ نے اس طرح ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور آگے دعا مانگتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہمیں باپ بیٹوں کو اپنا اعلیٰ درجے کا فرما بردار بنا لے، اور میری نسل میں سے بھی ایک امت ہو، ایک جماعت، ایک گروہ ہو جو تیری اعلیٰ درجے کے فرما بردار ہو، جس کو مسلمان کہا جائے، امت مسلمۃ لک وارنا مناسکنا۔ اور اے اللہ ہمیں ہمارے حج کا طریقہ سکھا دیجیے۔ آگے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ان میں ایک رسول مبعوث فرمائیے اسی امت مسلمہ کے اندر جو
ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کرے، یعنی دعوت دے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ قرآن میں 2 جگہ اس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آل عمران کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ساری دعا قبول ہوئی۔ اس کا ظہور کب ہوا؟ 2000 سال کے بعد کم و بیش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ جب آپ اپنی والدہ کے حمل میں تھے اس وقت انہیں ایک روشنی ظاہر ہوئی تھی جس میں ان کو روس فارس اور روم کے محلات دکھلائے گئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام میں اپنے باپ کی دعا ہوں، وہی دعا جو انہوں نے مانگی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں کو، چھت تو تھی نہیں، تعمیر کرتے کرتے جب بلند ہوئی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پائٹ باندھتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کی دیوار کو آگے بڑھا سکیں۔ تو جس پتھر پر کھڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام ان دیواروں کی تعمیر فرما رہے تھے، وہ بطور منجنیق کے نیچے اوپر ہوتا تھا، منجنیق نہیں، کیا بولتے ہیں، لفٹ کی طرح سے، بقدر ضرورت، جب ضرورت پڑتی اونچا ہوتا نیچا ہوتا، اونچا ہوتا نیچا ہوتا۔ اس میں آپ کے دونوں قدموں کے گہرے نشان پڑ گئے جو مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ نے کیسی قبولیت رکھی، وہ پتھر اس قبہ کے اندر ہے، جو ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اس لیے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہے واجب الطواف کا، اگر سہولت سے ممکن ہو سکے تو اس جگہ پر کے سامنے مقام ابراہیم بھی ہو، بیت اللہ بھی ہو، نماز پڑھی جائے۔ لیکن کوئی بھی عمل اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے نہیں کرنا ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، جتنا پیچھے چلے جائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو سکون مل جائے گا۔ لیکن اب حالات کیسے ہوں گے یہ تو آپ کو وہاں جانے کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ پتھر وہ ہے۔ جب عمارت مکمل ہو گئی تو اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ کہاں؟ اس پہاڑی کے بیچ میں، اس وادی کے اندر اعلان کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اے اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی، کون سنے گا؟ کہ تم آواز لگاؤ، آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ نے ایسا پہنچایا قیامت تک، جتنے لوگوں کے مقدر میں جتنی بار حج کرنا لکھا ہے اتنی بار لبیک پڑھا۔ یہ وہی تلبیہ اور لبیک ہے جو آپ نے ابھی پڑھا ہے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام ذرا اور بڑے ہوئے، تقریباً 13 سال کی عمر ہوئی، تو اللہ کا حکم آیا، صراحتاً حکم نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب یہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ بہت زبردست آزمائش تھی، وَإِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، کیونکہ اگر براہ راست حکم آتا تو کرنا پڑتا، لیکن ان کو صرف دکھلایا گیا تھا۔ کیا دکھلایا گیا تھا؟ کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کیا نہیں ہے، ذبح کر رہے ہیں۔ 3 دن تک خواب جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام آئے بیٹے کے پاس۔ انبیاء کرام علیہ السلام کسی پر حکم کو تھوپتے نہیں ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں کہ بیٹے کو بھی سنا دیا جائے، اگر کوئی تردد اس کو دور کر دیا جائے کہ بیٹا بھی خلیل کا بیٹا تھا۔ کیا کہا؟ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذرا تم بھی غور کر لو، تمہاری کیا رائے ہے، کیا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ اس عمر کے اندر بھی اتنا شعور ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ خواب یہ وحی کے درجے میں ہے۔ آدمی کو خواب کی بات میں تعویل کرنے کا احتمال ہوتا ہے کہ شاید یہ مقصد ہو، شاید یہ مطلب ہو، کہ نہیں، اس کو اللہ کا حکم سمجھے، امر ربی سمجھ کر۔ بیٹا بھی کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اب بجان جس کا حکم ہوا ہے آپ کر گزریے۔
ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا تواضع ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا نہیں، صبر کرنے والوں میں، اور بھی بہت سے اللہ کے بندے صبر کرنے والے، ان میں ایک میں بھی ہوں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے جب باپ قربان ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اسلمہ کے معنی سر کو جھکا دینا، اللہ کے اس حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، یعنی باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ الجبین، اور پیشانی کے بل انہیں لٹایا ذبح کرنے کے لیے۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پکار کر کہا اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، خواب میں اتنا ہی دکھایا گیا تھا، اب چھری چلا رہے ہیں، چل نہیں رہی۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ایک تانبے کا ٹکڑا رکھ دیا گلے کے اوپر، اب چھری چل نہیں رہی۔ پھر جب یہ آواز آئی قد صدقت رؤیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام مینڈا لیے کھڑے ہوئے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بدلے میں ہم نے ایک عظیم ذبیحہ انہیں عطا فرمایا۔ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے پیش کی تھی۔ یہ قربانی ہے جو مینا کے اندر حاجی ذبح کرتا ہے اپنے ان کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے ذبح کرنے کے لیے تو شیطان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کا موقع تو ابھی ہے، ابھی چوک گئے تو کبھی زندگی پر بہکا نہیں سکیں گے، اس لیے ایک جگہ سامنے آ گیا۔ روک دیا، کہاں ابراہیم کہاں لے جا رہے ہو؟ پہلے تو ان کی والدہ کے پاس گیا، ارے روکو روکو، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا یہ ممکن ہے کوئی باپ نے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے۔ وہاں بات نہیں بنی تو پھر آیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، کہہ رہے تمہیں پتہ ہے تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کسی کام سے لے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں 3 جگہ وہ سامنے آیا اور ہر بار انہیں 7 کنکری سے اس کو مارا جس زمین میں دھس گیا۔ یہ وہ رمی جمرات ہے جو حاجی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اقبا کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب عمل کے واسطے آپ وہاں پر جائیں تو آپ کا تصور میں چیز ہونا چاہیے۔ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں اور سیپ پڑھ کر نہیں آتے ہیں، شیطان کو اس سے کیا ہوگا، تو بڑے بڑے ہلے مارتے ہیں اور چپل سے مارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جذبات کی تسکین کا نام دین نہیں ہے، حکم کی تعمیل کا نام دین ہے۔ چاہے جذبات ہمارے ان کی تسکین ہو چاہے نہ ہو، اللہ کے حکم کی تکمیل ہونی چاہیے۔ آپ یہ سفر کر رہے ہیں، یہ عام سفر نہیں ہے، یہ عام سفر نہیں ہے، یہ سفر ہے حرمین شریفین کا، مکہ مکرمہ کا۔ یہ وہ مکہ مکرمہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، جو سارے عالم کے لیے یہ امن اور ہدایت کا مرکز ہے، امن و ہدایت کا مرکز ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایمان والا ہوگا اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو نمازی کو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہدی للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ، امن کا ذریعہ، اور یہ مرکز ہدایت، رشد و ہدایت ہے۔ ایک نماز پڑھنے پر 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ بیت اللہ ایسا ہے، طواف کرنا بھی عبادت اور بیٹھ کر اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنا تعلق تھا۔ جب ہجرت کی رات میں آپ وہاں سے مکہ سے نکلے تو آپ غیر سور میں جا کر 3 رات آپ چھپے رہے، اس کے بعد نکل کر وہاں سے غیر معروف راستے سے مدینہ منورہ کی طرف چلے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دونوں حضرات کے سر پر 100 اونٹ کے نام رکھا گیا تھا۔ مکہ کے پرجوش نوجوان چاروں طرف جنون کی حالت میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ جب آپ وہاں سے نکل رہے تھے تو آپ بڑی حسرت بھری نگاہ آپ نے کعبے پر ڈالی، کہا ماں اطیبکی، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، ماں احبکی، تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔
جب آپ وہاں سے نکلے ہیں پھر بعد میں وہی نازل ہوئی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کے رب کی کہ آپ ضرور بھی ضرور اس شہر کے اندر آئیں گے۔ اور کیسے داخل ہوئے؟ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ اتنا تعلق تھا آپ کو کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ جو نماز پڑھ رہے تھے قبلہ بیت المقدس تھا، تقریباً 16-17 مہینہ آپ نے اس طرح رخ کر کے نماز پڑھی۔ قرآن کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے میرے محبوب ہم بار بار آپ کو پلٹ پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، اس امید میں انتظار میں کب حکم آتا ہے تحویل قبلہ کا۔ تو لیجئے اب حکم آ گیا، اپنا رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف، فولی وجهک شطر المسجد الحرام۔ اس جگہ پر آپ کا سفر ہو رہا ہے، تو ہم ذرا ایک بار جائزہ لیں کیا ہم اس جگہ پر حاضری دینے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کی نجاست سے، گناہوں کی نجاست سے اور حقوق کے پاک صاف ہو کر جانا چاہیے اس جگہ پر۔ اسی طرح ہماری حاضری یہاں سے براہ راست مدینہ منورہ کی طرف ہوگی۔ یہ شہر رسول ہے، یہ شہر رسول ہے۔ نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے۔ وہ شہر مدینہ بڑی عظمت کا حامل ہے، جہاں وہ ہستی محو آسودہ خواب ہے جو اللہ کے بعد سب سے محترم، سب سے معظم ہستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے صحابہ میں حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک جگہ قبر کی باقی ہے، جس میں جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کی جو وفات ہوگی تو وہیں پر دفن ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ مدینہ وہ بستی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اضاء کل شیء، مدینے کے در و دیوار آپ کی آمد سے پر رونق ہو گئے، باغ و بہار آ گئی، آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے، اس کے پرتوں سے کرنیں پڑ رہی ہیں، ہر چیز پر اس کے آثار، اس کے پرتوں پڑے اور ہر ایک چیز روشن ہوگی، نورانی ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ کے قبر اطہر کے اوپر مٹی ڈال کر ابھی فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، ان کرنا قلوبنا، ہمارے دل کی وہ کیفیت اب وہ باقی نہ رہی، بدلے بدلے سے نظر آنے لگے، وہ شفافیت، وہ انوارات، وہ کیفیت باقی نہ رہی، اور مدینے کے ہر چیز کے اوپر گویا کہ سیاہی تاریکی چھا گئی، کیونکہ آفتاب نبوت پردے کے اندر چلا گیا۔ ہجرت کے موقع پر مدینہ کے صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے، اور آپ وہاں سے نکل چکے ہیں۔ روزانہ کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، تمام کے تمام لوگ بستی سے باہر نکل آپ کا انتظار کر رہے تھے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، فرش راہ بنے ہوئے تھے، لیکن جب شام ہو جاتی تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ اسی طرح ایک دن لوٹ چکے تھے کہ ایک یہودی نے چند سائے کو آتے ہوئے دیکھا، وہیں سے اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اے لوگوں، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ تو آ رہے ہیں۔ سارا مدینہ بھاگا ہوا آیا اور آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ گیت گا رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ عجیب کیفیت میرے بھائیوں، وہاں پر آپ کا سفر ہو رہا ہے تو کس شان کے ساتھ سفر ہونا چاہیے۔ گلیوں میں مدینے کی جب آئے گی یاد ان کی، گلیوں میں مدینے کی
جب آئے گی یاد ان کی، دل اور کہیں ہوگا، ہم اور کہیں ہوں گے۔ اس مقام پر آپ کا سفر ہونا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ جب وہاں جاتے تھے تو سٹی پٹی گم ہو جاتی تھی۔ ادب گاہے زیر آشماں، از ارض عرش ناسوک تر، کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب کی جگہ بھی ہے جو انتہائی نازک ہے۔ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا، کہ جنید ہوں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں جاتے تھے تو ان کے ہوش گم ہو جایا کرتے تھے۔ وہ فضا موجود ہے جس فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس لیا کرتے تھے۔ مدینہ کی وہ بستی، وہ آبادی، کہاں کہاں آپ کے قدم پڑے ہوں گے، وہاں آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ اس جگہ پر جہاں مسجد نبوی ہے، جس میں جنت کا ٹکڑا ہے، جب آدمی ریاض الجنہ کے اندر جاتا ہے، تصور کرے کہ اللہ نے جیتے جی مجھے جنت کے اندر پہنچا دیا، تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جنت میں ہمارا داخلہ ضرور ہوگا۔ اس کے فضائل جو ہیں اپنے موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، کہ جو آدمی حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتا ہے، آپ کی قبر اطہر پر حاضری دینے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے، تو اس کی شفاعت آپ کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی، ہم میں سے کون ہے جو آپ کی شفاعت کا محتاج نہ ہو؟ تو اتنی بڑی جگہ ہماری حاضری ہونے والی ہے، اس بڑی جگہ کے قابل ہم اپنے آپ کو کیسے بنائیں؟ اس لیے جتنا وقت باقی بچا ہے، تاریخ سب کی آ گئی ہے تقریباً، ہاں، اب مزاج بنانے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ابھی حضرت مفتی صاحب نے جو پرسوں یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، صبح کی نشست کے اندر اس بات کو بتایا تھا کہ ہمارے جو اسلاف اور اکابرین ہیں، اولیاء اللہ نیک لوگ، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ نماز کتنے بجے ہے، پوچھتے تھے اذان کتنے بجے ہے، نہیں اذان کب ہوگی۔ تو اذان کے معاً بعد وہ نماز کی تیاری کرتے تھے تاکہ جب مسجد کے اندر آئیں تو ایک رکعت ہماری فوت نہ ہو، ایک رکعت نہ چھوٹے۔ آج مزاج بدل چکا ہے، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ہاں ابھی اتنا باقی ہے، ابھی اتنا باقی ہے۔ نہیں، یہ پہلے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ جب اللہ سے نماز کیا ہے، بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، ہم اس کے قابل تو ہو جائیں، ہاں اپنا منہ تو بنا لیں ویسا۔ اس لیے فرض نماز سے پہلے کچھ سنت ہے، کچھ نفل ہے، یا کچھ تلاوت ہے، یا ذکر تسبیحات ہے۔ اسی طرح سے اس بڑی جگہ پر حاضری دینے سے پہلے اسے قابل کیسے بنائیں کہ اپنا ایک مزاج بنائیں، جو ہماری مشغولیت ہے، جو ہمارے مشاغل ہیں، بتدریج اپنی مشغولی کو ہم کم کرتے رہیں، اور وقت نکال کر کے ہم اس سے متعلق جو کتابیں ہیں آپ کے پاس ہوں گی، نہیں ہوں گی تو یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ۔ کتابوں کو مطالعہ ایک بار کرنا کافی نہیں ہے، بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے، بات ذہن نشین ہو جایا کرتی ہے۔ تو ایک تو اپنے مشاغل سے اپنے آپ کو بتدریج الگ کرتے رہیں، دوسرے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر جو نمازیں ہیں ہماری چھوٹ گئی اور ابھی وہ باقی ہمارے ذمے، یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک نماز بے وقت بغیر کسی عذر کے آدمی قضا کر دے، بے وقت پڑھے، ناوقت پڑھے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہے نماز کی قضا، تو آدمی اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، گناہ تو معاف ہو سکتا ہے لیکن وہ معاف نہیں ہوگا، تو قضا کرنا پڑے گی۔ اس لیے اس کو قضا کرنا، جس کو قضاء عمری کہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دن اور وقت کی تعین کے ساتھ ہمیں قضا کرنا ہے۔ قضا نماز کرنے کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، بس صرف فجر کی نماز سنت مؤکدہ اور فرض۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں، پھر تو مغرب کے بعد ہے نفل نماز۔ لیکن اس وقت کے اندر آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی فرض کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 وقت ہے، عین طلوع آفتاب کا وقت،
عین غروب آفتاب کا وقت اور عین استوا کا وقت، جب سورج بالکل بیچ میں، جس کو عوام زوال کہتے ہیں۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈھلنا، زوال پر تو وقت شروع ہو جاتا ہے، صحیح وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن عوام اس کو زوال کہتے ہیں۔ ان 3 اوقات کے اندر آپ فرض کی قضا بھی نہیں کر سکتے، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں نہ فرض کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن فرض کی قضا فجر کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب سہولت کے لیے اگر زیادہ ہے تو اتنا ضرور کر لیں کہ ہر نماز سے پہلے ایک نماز، اس نماز کے بعد ایک نماز۔ اگر وقت کی تعین کے ساتھ یاد نہیں ہے تو بس اس طرح سے کر لیں کہ میری بالغ ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے فجر کی قضا کر رہا ہوں۔ اس طرح کہتے رہیں گے وہ بڑھتی رہے گی، کہتے رہیں گے بڑھتی رہے گی۔ یا آخری سے لے لیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں میری چھوٹی ہوئی ہیں تب سے آخری والی فجر کی نماز میں اسی قضا کر رہا ہوں۔ ایک تو نمازی قضا، دوسرے اگر روزہ کچھ چھوٹا ہوا ہمارا، روزے یہ قضا کریں۔ اگر زکوٰۃ میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس کی تلافی کریں۔ تو ایک تو حقوق اللہ ہے، عبادات کے لائن سے اس کی تلافی، اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور استغفار، توبہ استغفار بھی کرتے رہیں۔ اور دوسرے حقوق العباد ہے، بندوں کا حق جس سے ہمارا لین دین ہوتا ہے، کاروباری لین دین ہو یا ایسی قرض کا لین دین ہو، اگر کسی کا ہمارے اوپر کچھ حق رہ گیا ہو، کچھ باقی ہو تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا، یا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو گئی ہو، زبانی اظہار ثانی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے ڈائریکٹ دل میں جا کے لگتی ہے۔ جراحات السنان لہل تیام ولا التام ما جرح اللسان، کہ تیر کا، تلوار کا، نیزے کا زخم تو بھر جاتا ہے، زخم لگتا ہے، بھر جاتا ہے علاج کے ذریعے، لیکن زبان سے جو بات نکل جاتی ہے اور دل میں جا کے چوٹ کرتی ہے وہ کبھی بھولتی نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں اور انسانوں کے درمیان میں ہی رہتے ہیں اور مزاج میں اختلاف کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، اس لیے آپس میں نوک جھونک تو ہو ہی جاتی ہے، اونچا نیچا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اب یہ ہمارا کمال یہ ہے کہ جس سے ہمارا کوئی معاملہ پڑا ہو ہم خود اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ان کے سامنے جائیں اور ان سے اپنے معاملوں کو صاف کر لیں، معافی تلافی کر لیں۔ اور ہم جب سفر حج پر جائیں تو ہر طرح کے حقوق سے ہم بے باک ہو چکے ہوں۔ تو ایک تو اس کے مزاج بنانا، یعنی کتابوں کو مطالعہ کرنا، اور جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کتابوں کے اندر بھی ہوں گی، ویسے بھی جو کتاب کی دعائیں حزب الاعظم ہے، مناجات مقبول ہے، چھوٹی چھوٹی دعا ہمیں یاد کر لیں، کیونکہ یہ سفر دعاؤں والا سفر ہوتا ہے۔ قدم قدم پر آپ کو دعا ہی مانگنا ہے، طواف کریں گے تو دعا، صحیح کریں گے تو دعا، ملتزم پر جائیں گے تو دعا، مینا میں دعا، عرفات میں دعا، مزدلفہ میں دعا، ہر جگہ آپ کو دعا ہی مانگنا ہے۔ تو دعا کی عادت پڑ جائے، عادت نہیں رہتی کہ آدمی اکتا جاتا ہے، اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، اور دعا ہوتی ہے لگ لپٹ کر، بشاشت کے ساتھ۔ اگر دل کے اندر امنگ نہ ہو، تڑپ نہ ہو، تو حقیقت میں دعا نہیں کہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنی نمازوں میں مانگا کریں، نماز کے بعد دعا کے اندر۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، جامع دعا ہے۔ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ہمیں اس کو یاد کر لینا چاہیے، اور یاد رہے اس کے لیے ہر نماز کے بعد ہمیں اس کو اہتمام سے مانگنا چاہیے۔ مستورات کا بھی ہمیں مزاج اس کا بنانا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ مردوں کا یہ وہ اجتماع ہوتا ہے، عورتوں کی وہی شکل نہیں ہے، اور ایک دن آخری دن جو عورتوں کا پروگرام ہوتا ہے وہاں چند گھنٹوں کے سب کو نپٹانا پڑتا ہے، اس لیے پوری بات تفصیل سے آ بھی نہیں پاتی ہے۔ اس لیے حاجی صاحبان، یہ جو پروگرام یہاں پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے نعمانی میڈیا پر یہ سارا اپلوڈ ہو جائے گا کل انشاءاللہ، اس کو حجین حضرات کو بھی سنائیں، لیکن سکون کے وقت میں، جب کوئی اور ٹینشن نہ ہو، کوئی کام کا تقاضا نہ ہو، تاکہ سکون سے باتوں کو پوری سنیں اور سن کر اس کے ذہن کے اندر اس کو بیٹھائیں۔ تو یہ کرنا ہے۔ اور حج کے تعلق سے کچھ ہمارے یہاں رسم و رواج، اس سے اپنا آپ کو بہت بچائیں۔
ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حج مبرور کہتے ہیں جس حج کے اندر کوئی گناہ نہ ہو۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں ہم علماء کرام سے پوچھ کر کریں، رسم و رواج کے چکر میں نہ پڑیں، آپس کا لین دین۔ دیکھیے ہوتا ہے تحفہ ہدیہ، ہدیہ میں لینے کی نیت نہیں ہوتی ہے، دینے والا دیتا ہے، لینے کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر لینے کی نیت سے دے گا تو تجارت ہو جائے گی، کاروبار ہو جائے گا، یہ ہدیہ نہیں ہوا۔ ہدیہ کا تو حکم ہے تحادوا تحابوا، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں، اور خاص طور پر جب حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے مصافحہ ہوتا ہے، معانقہ ہوتا ہے۔ مردوں کا مردوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب عورتوں سے مصافحہ کی نوبت آتی ہے تو وہاں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان سے مصافحہ کرنا ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ ہماری مشترک فیملی میں ہم رہنے کے عادی ہیں، گھروں کے اندر بھابھی ہیں نامحرم ہیں، یا سالی ہے نامحرم ہے، چچا بہن نامحرم ہیں، لیکن ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے سارا تکلف ختم ہو جاتا ہے، مسئلہ نہیں بدل جاتا۔ اس لیے مصافحہ کرنے میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری نامحرم ہے کہ محرمات میں سے ہیں۔ جو محرمات میں سے ہیں یا نامحرم ہیں ان سے مصافحہ نہیں کر سکتے، جو محرم ہیں انہی سے مصافحہ کر سکتے ہیں، اپنی والدہ سے، اپنی ساس سے کر سکتے ہیں مصافحہ، سالی سے نہیں کر سکتے ہیں، اپنی خالہ سے کر سکتے ہیں، اپنی پھوپھی سے کر سکتے ہیں، اپنی سگی بہن سے کر سکتے ہیں، اپنی بھانجی سے کر سکتے ہیں، اپنی بھتیجی سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے مردوں سے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہے اور سمجھ کر، اور سنت دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جو لوگ جماعتوں میں جانے کے عادی ہیں وہ سفر کی دعا تو ماشاءاللہ ان کو ازبر رہتی ہے۔ جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک فی سفر ھذا البر والتقوی ومن الاعمال ما تحب وترضى، بڑی جامع دعا ہے۔ جو دعا ہے اس کا ترجمہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی حج عمرہ کی مستون دعائیں، اس کے اندر ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ کی استدارہ کے ساتھ دعا مانگیں تو اس میں پھر بہت آدمی کا جی لگتا ہے، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ آپ کا سفر یہاں سے مدینہ کا براہ راست ہوگا، اس لیے کتاب میں جو ترتیب ہے، پہلے چونکہ زیادہ تر لوگ پہلے جدہ جاتے تھے، وہاں سے مکہ، پھر وہاں سے مدینہ کا پروگرام بنتا تھا، یا شروع میں یا بعد میں، اسی اعتبار سے لکھی گئی ہے۔ لیکن اس میں جو تفصیلات ہیں اس کو تو آپ اچھی طرح پڑھ لیں۔ جو آپ کو یہاں سے کرنا تھا وہاں سے کریں گے، مدینہ منورہ سے کریں گے، احرام باندھنے کا جو بھی اس کا مرحلہ ہے وہ سب۔ اس سفر کے اندر کہ نعت کا پڑھنا بھی، یہ بھی کیا ہے، آدمی کے ذوق و شوق کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے۔ میں نے ایک بات شروع میں کہی تھی کہ مشاعر اور جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی تاریخی حیثیت سے واقف ہونا۔ آدمی کہیں پر جاتا ہے کوئی بڑی جگہ پر، اس کا تاریخی پس منظر معلوم نہیں ہوتا تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لال قلعہ گئے، دیوان خاص بھی دیکھا، دیوان عام بھی دیکھا، اور اس میں جو موتی مسجد وہ بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا، حمام بھی دیکھا، تاریخ سے واقفیت نہیں ہے۔ اب آنے کے بعد جب آپ نے تاریخ پڑھی تو لگتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ مدینہ جائیں گے، مکہ مکرمہ جائیں گے تو وہاں کے مقامات مقدسہ جو ہیں، یہ مسجد نبوی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ کا کچھ دن قیام تھا مسجد قباء میں، جہاں پر آج مسجد قباء ہے، تقریباً 13-14 دن وہاں قیام کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پر آئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ مہمان ہوئے۔ اسی کے قریب وہ جگہ تھی جو 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، پڑھتی جگہ تھی، تو آپ نے اس کو پسند فرمایا اور اس کو خرید کر وہیں پر مسجد کی تعمیر کی گئی۔ تو مسجد شروع میں بہت بڑی نہیں تھی، پھر جب غزوہ خیبر کے بعد خود آپ نے اس کی توسیع فرمائی تو آپ کی توسیع کردہ مسجد کا یعنی کچھ 50x50 سمجھ لیجیے میٹر، 50 میٹر 50 میٹر لمبی اور چوڑی تھی۔
اب مسجد کا یہ مان لیجیے قبلہ کی سائڈ ہے، اس طرف ازواج مطہرات کے حجرے تھے، کمرے، اس طرف دائیں طرف بالکل حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے دروازہ تھا، نکل کر آپ مسجد میں آتے تھے پہلی صف میں، اس سے اس طرف یعنی مسجد کے باہر کی طرف، وہی مسجد کے باہر ہی تھا لیکن دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور اس طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو آج مقصورہ شریف ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ بھی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حجرہ اسی کے اندر آ گیا ہے۔ پہلے یہ حجرات مسجد سے باہر تھے، مسجد کے حد کے باہر تھے، لیکن پھر اموی بادشاہ غالب ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ان کے حکم سے جب مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو انہوں نے ان حجرات کو گرا کر کے اس کو مسجد کے اندر لے لیا، توسیع ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع جب ہوئی تھی تو یہ 50 میٹر چوڑی، 50 میٹر لمبی، کچھ کم و بیش ہو سکتا ہے۔ قبلے کے اپوزٹ اس طرف ایک چھت ڈال دی گئی تھی، چھپر، اسی کے نیچے اصحاب صفہ رہتے تھے۔ موجودہ جو وہاں پر چبوترا ہے، عوام سمجھتے یہی صفہ کا چبوترا ہے، یہ وہ چبوترا نہیں ہے، اس کو دقۃ الاغوات کہتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کے جو خدام تھے، کی خدمت کرنے والے، ان کے یہاں پر ان کی جگہ تھی یہ۔ اور جب 50 میٹر کی مسجد ہے اور اس کے آخری سائڈ میں چھپر پڑا تھا، اسی کے نیچے اصحاب صفہ رہتے تھے، تو اور دور ہو گیا۔ اب آج جو ہے وہ مسجد قدیم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، مسجد نبوی کے اندر جب آپ قبلے کے اپوزٹ گیٹ سے آپ داخل ہوں گے باب فحش سے، تو پہلے ایک سین والا حصہ آئے گا جس میں چھتری لگی ہوتی، پھر اس کے بعد چھت والا حصہ ہے، پھر سین کا حصہ آئے گا جس پہ چھتری لگی ہوئی ہے، اس کے بعد جو چھت والا حصہ ہے وہاں سب اوپر لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی حد ہے۔ اس مسجد کی جو برکات ہیں اس کی بات ہی جدا ہے، کتنی قربانیاں وہاں پر دی گئی ہیں اس مسجد کے اندر۔ تو آپ نے مسجد نبوی بنائی، اس کے بعد توسیع ہوتی رہی، تو ازواج مطہرات کے حجرات کے اندر داخل ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرمائے، آسودہ خواب ہیں، وہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہاں پر جب حجاج کرام جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلی بیان تو مدینہ کے بیان کے اندر آ جائے گا، بس میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مقام کا جو ادب ہے، جو ادب و احترام ہے، بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک سفر میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ہمارے بنگلہ والی مسجد کے بزرگ تھے، کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے، کہ یہاں پر رہتے ہوئے عبادت میں کمی ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ادب میں کمی نہیں ہونا چاہیے، ادب میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ ایک نماز میں آتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر دوسری نماز میں آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اور ہر آدمی کا الگ الگ ایک وہ مذاق ہوتا ہے، مطلب ذوق ہوتا ہے۔ اور میرا معمول یہ تھا کہ بھی عصر پڑھنے آئے تو مغرب عشاء سے پڑھ کر جائیں گے۔ بعد میں غور کے بعد میں لوگ اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے احترامی بے اکرامی نہ ہو جائے۔ صلاۃ السلام پڑھنے کے اندر بھی اب جب بھیڑ ہوتی ہے، لائن لگتی ہے، تو ہر آدمی چاہتا ہے پہلے میں چلا جاؤں، ہرگز نہیں، سکون وقار کے ساتھ جانا ہے آپ کو۔ اور عورتوں کو بھی یہ آپ تاکید فرما دیں، جب ان کا حصہ کھلتا ہے ان کے وقت میں، تو دوڑتے ہوئے جاتی ہیں، دوڑتے ہوئے نہیں جانا ہے، سکون کے ساتھ جانا ہے، جہاں جگہ ملے وہیں پر، ساتھ میں کتاب ہوگی صلاۃ السلام والی، کھول کے اپنا پڑھیں، قریب پہنچ جائیں تو براہ راست الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ باب السلام سے آپ جہاں بھی رہیں گے وہاں سے آپ کو جانا ہے سلام پڑھنے کے لیے، لیکن جو ریاض الجنہ ہے وہاں جانے کے لیے ایک مستقل ایک نصب ایک ہے، اس پر اپلوڈ کرنا پڑتا ہے، وقت لینا پڑتا ہے، انشاءاللہ اس کے بیان میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو جو عازمین حج ہیں، سفر میں جانے والے ہیں، ان کے حج کو قبول فرمائے، صفات قبولیت سے راستہ فرمائے، ہر طرح کی آسانی مہیا فرمائے، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ حاضری دے چکے ان کو بار بار حاضری کے ساتھ نصیب فرمائے، جو حاضر نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔